عبادت کر کر کے اپنے اندر کو پاک کرو، تزکیہ نفس کرو۔ لنگر عام تھا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے امیر کبیر تھے، ٹھیک ہے، ہماری طرح چندر لے کے چلانے والے نہیں تھے، کام بڑے لینڈ لارڈ تھے، ٹھیک ہے، اور اللہ نے مقبولی اتنی عطا فرمائی تھی کہ سبحان اللہ، 10,000 بندہ، 2 بندے کو پانا پڑا نا پتہ لگ جاتا ہے، تو ہر کوئی آ جاتا، وہاں ہوتا کیا تھا، تم جہاں بیٹھو میری خانقاہ میں اور اللہ کا ذکر کرو، اور پھر جو آتے تھے طالب علم جب واپس جاتے تھے تو خالی عالم نہیں بنتے تھے، ولی بن کے جاتے تھے، کیا بن کے جاتے تھے، ولی بن کے، وہاں کے لنگر پکانے والے بھی ولی، سبحان اللہ، غسل خانے صاف کرنے والے بھی، وہاں کے واش روم صاف کرنے والے بھی، مسجدوں کی چٹائیاں سیدھی کرنے والے بھی ولی ولی، وہاں سے چور بھی آتا تھا تو ولی، جو طالب بن کے آتا تھا وہ ولی کیسے نہ بنتا، چور بھی آتا تو ولی، سنا ہے آپ نے شیخ سنانی بڑا مشہور تھا، اور شیخ سنانی وہ تھا کہ جس کے خلفاء اتنے تھے، یہ تاریخی کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے خلفاء اتنے تھے کہ اس کی ہزاروں خانقاہیں تھیں، اس کے خلفاء کی، یعنی کہ شیخ سنانی کے اپنے جو خلیفے تھے انہوں نے اپنی اپنی جو خانقاہیں آباد کی ہوئی تھی، وہاں ہزاروں طالبین اور سالکین وہاں آ کے روحانی تربیت حاصل کرتے تھے، تو یہ یعنی کہ ہزاروں پیروں کا پیر تھا شیخ سنانی، ہزاروں پیروں کا پیر تھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا نا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، بے شک، جب یہ فرمایا تو یہ کہنے لگا کہ میری گردن پر تو نہیں ہے، میں تو خود بڑا پیر ہوں، آپ نے فرمایا جب تیری گردن پر میرا نہیں ہے تو پھر سور کا ہوگا، پھر تو واقعہ لمبا ہے، آپ نے سنا ہوا ہوگا شاید، شیخ سنانی نے جب حضور غوث پاک نے یہ کہا، سنا ہوا ہے واقعہ، کس کی طرح سنا ہوا ہے؟ اچھا، شیخ سنانی وہاں سے گیا تو عیسائی آج بھی عراق میں بہت عیسائی ہے، بہت بڑا عیسائیوں کی بڑی کثیر آبادی تھی، وہاں سے گزرا تو ایک کرسچن لڑکی پہ نظر پڑی اور شیخ سنانی وہاں ہی دل ہار کے بیٹھ گیا، اور اس لڑکی کے پیچھے پیچھے اللہ نے پردہ ڈال دیا اور ازمائش میں ڈال دیا کہ جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ میرے ساتھ جنگ کرے، من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کو جنگ کا اعلان کرتا ہوں، میرے مقابلے میں ہے۔ اگر ولی آج لوگ نبی کی عزت نہیں کرتے، استغفر اللہ العظیم، قدر نبی دائے کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دائے جانن والے سو گئے، آج نبیوں کے نام ایسے لیتے ہیں کہ معاذ اللہ، اور خود کہتے ہیں اپنے منہ سے کہ نبی کی اتنی عزت کرو جتنی بڑے بھائی کی کرتے ہیں، استغفر اللہ العظیم، نبی کیا ہے بس یہی ہے نا کہ اس کو وہی آتی ہے، لا حول ولا قوت۔ آج ولیوں کی بات کرنا، ادب والے جو ہوتے ہیں وہ تو سویل والوں کے حیا کرتے ہیں، جو اللہ کے محبوبوں کا حیا نہیں کرتا وہ دنیا بھر میں دنیا آخرت میں ذلیل ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کو جنگ کا اعلان کرتا ہوں، جنگ کرے میرے سے، کیونکہ اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں کہ کتا بھی ان سے محبت کرے تو وہ بھی جنتی بن جاتا ہے، سبحان اللہ، کتا بھی ولیوں سے محبت کرے تو وہ بھی جنتی، تو جو دن رات اللہ کے ولیوں کو بھونکتا ہے اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، اس کا خاتمہ بالخیر کبھی ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب جنگ ہوتی ہے تو قیمتی چیز چھینی جاتی ہے، قیمتی چیز ہوتی ہے جان، اور مومن کی قیمتی چیز ہوتی ہے ایمان، اور جب کوئی بندہ اللہ کے ولی سے دشمنی کر کے اللہ کے مقابلے میں آ جاتا ہے تو اللہ اس کی قیمتی چیز چھین لیتا ہے، موت کے وقت ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے اپنے آپ کو عالم کہنے والے ولیوں کے گستاخ جب مرے تو کسی کی شکل بندر جیسی ہوگی، کسی کی سور جیسی ہوگی، کسی کی گدھے جیسی ہوگی،
یہ واقعہ مشہور ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے ننکانہ صاحب میاں محمد حیات صاحب, شرد پور شریف والوں سے ان کی نسبت تھی. وہ فرماتے تھے ولیوں کے بے ادبو جب میں مروں گا تو مجھے دیکھنا میں کیسے بڑی گل کرتا کی ہوئے گا. جب وہ فوت ہوئے تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا منہ ننگا کر کے پورے شہر میں مجھے پھرانا میرے جنازے میں, اور لوگ دیکھتے تھے تو کہتے سبحان اللہ. اور ایک بہت بڑا گستاخ تھا بے ادب راولپنڈی میں, ولیوں کا گستاخ, اور وہ کہتا تھا میں دیکھ لوں گا غوث پاک کو بھی. کل میں تقریر کرتا تھا نا تو کہتا تھا آج میں فلانے موضوع سے تقریر کی تھی ہے تو کل میں غوث پاک کی خبر لے لگا. استغفر اللہ العظیم لا حول ولا قوت الا باللہ. میں غوث پاک کی خبر لے لگا, میں انہیں پوچھ لوں گا. وہ کہتا تھا یہ تم لوگ یہ کہتے ہو نبی حاضر ناظر ہے, تو کہتا تھا کدھر ہے نبی, کدھر ہے میری کرسی کے نیچے تو نہیں ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. اتنا بڑا گستاخ تھا, اتنا بڑا بے ادب تھا, اور بڑا اس کا نام تھا, شیطان کا بھی بڑا نام ہے. جب وہ مرا کیسے مرا, تڑپ تڑپ کے, اور اس کو سیل کر دیا گیا وہ صندوق کے اندر, اور اوپر لکھا گیا تھا عربی اردو انگلش میں کہ اس کا منہ نہ دیکھا جائے کیونکہ یہ میت ہے کسی بے ادب کی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. ایمان سلب ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. ایمان سلب ہو جاتا. دنیا میں ان کے چہروں پر نور کی عبادت کا نور نہیں ہوتا, ان کے چہروں پر مومن کی علامت مٹ جاتی ہے. ملوث چہرے ہوتے ہیں, دیکھ لو تو ایسے لگتا ہے جیسے ابو شیطان آ رہا ہے. اس بدعقیدگی کے دور میں, اس بدعقیدگی کے دور میں مسلمانوں ضرورت ہے, تمہارے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ اللہ والوں سے اپنا تعلق مضبوط بناؤ. جب تمہارا اللہ والوں سے تعلق نہیں بنے گا تو کسی وقت بھی شیطان تمہارے ایمان کو ضائع, کیونکہ اللہ والے جو ہوتے ہیں اللہ تک پہنچانے کی صلاحیت ان کے اندر ہوتی ہے. اور اگر تم اکیلی سفر شروع کر دو کہ میں اکیلے پہنچ جاؤں گا تو بھٹک جاؤ گے راستے میں. آپ نے جانا ہو کسی علاقے میں, اگر میں بالاکڑ جا رہا ہوں تو بالاکڑ میں جاؤ گے تو پھر کوئی واقف کار لے کے جاؤ گے نا جس کو راستے کا پتا ہو, جو راستے کے خطرات کو جانتا ہو. اور اگر میں اکلے چلا جاؤں گا تو ممکن ہے ہوتے راہ جی کسی سے قابو آ جاؤ, راستہ بھٹک جاؤ, کوئی اغوائی کر لے, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. اللہ والے جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ تعلق ہو جائے تو اللہ والے اس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ سے ملا دیتے ہیں. سبحان اللہ. خالی آپ کو نہیں, اللہ اللہ کر کے میں خود اللہ سے رسائی حاصل کر لوں گا. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملاتے, اللہ والے ہیں اللہ سے ملاتے. تو شیخ سنانی وہاں گیا اور کرسچن لڑکی کو دیکھ کر تو جناب فدا ہو گیا. اب کہا نکاح کر لو. اس نے کہا تم مسلمان ہے, میں عیسائی ہوں, میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا تیری شامت آ جائے گی. اچھا چلو تیرے گھر والوں کو مناتا ہوں. اس کے باپ سے بات کی تو اس نے کہا تو شیخ سنانی ہے. ہاں بڑا نام ہے تیرا مسلمانوں میں, تیرے تو ہزاروں خلیفے ہیں اور ہر خلیفے کے ہزاروں ہزاروں مرید ہیں. تو اتنا بڑا کیا ہو گیا تمہیں؟ اس نے کہا بس تم بس اپنی بیٹی سے میری شادی کر. اس نے کہا کہ پہلے ایک شرط ہے. کہا کہ ہمارے سور جو ہے نا ان کو چراگاہ میں لے کے جایا کرو اور چرایا کرو. جیسے مسلمان بکریاں چلاتے ہیں ویسے اس وقت عیسائی سور پالتو رکھتے تھے. اب یہ چلانے لگے اور جو چھوٹے بچے ہوتے تھے اس کو اٹھا کے کندھے پہ رکھ لیتے. حضور غوث پاک کی وہ بات پوری ہوگی, تیری گردن پہ میرا نہیں تو سور کا پیار. میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت قربان شب رسالت عظیم البرکت تاجدار اہل سنت مولانا امام شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن کی گردن جن کی منبر بنی گردن اولیاء, جن کی منبر بنی گردن اولیاء, اس قدم کی کرامت پہ سبحان اللہ. شیخ سنانی دل ہار گیا. اور لڑکی کے باپ نے کہا کہ
ایک دوسری شرط آخری کہا وہ کیا کہا عیسائی ہو جاؤ. کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے. کہا اچھا خنزیر کھا لو, خنزیر کی بوٹی کھا لو. کہا چلو یہ ٹھیک ہے. استغفر اللہ العظیم. خنزیر پکایا, کھانا سامنے آیا, شیخ سنانی نے برکی اٹھائی, لقمہ اٹھایا, منہ کے قریب کیا, کھانے لگے. میرے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ وضو فرما رہے تھے. وضو کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کسی کے پیر کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, کسی کے پیر کا بیڑا. اور جو وضو کروا رہا تھا نا, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کی بارگاہ میں چور بھی ولی ہوتے تھے. وضو کروانے والا بھی اتنا پہنچا ہوا تھا کہ جو حضور غوث پاک دیکھ رہے تھے وہ وضو کروانے والا خادم بھی دیکھ رہا تھا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. کسی کے پیر کا بیڑا غرق ہو رہا ہے تو وضو کروانے والا کہنے لگا حضور وہ میرا ہے اس کو بچا لو. سبحان اللہ. وہ میرا پیر ہے اس کو بچا لو. حضور غوث پاک نے پانی پھینکا, پانی ہوا میں اچھالا. شیخ سنانی اس حالت سے باہر آ گیا. وہ یہ کیا, میرے کپڑے کہاں, یہ میں کہاں پہ آ گیا. یعنی کہ اللہ نے اس کو ایسے امتحان میں ڈال دیا تھا. میرے کپڑے کہاں, وہ کون سے کپڑے پہنے ہوئے, میں کس جگہ پہ آ گیا ہوں, یہ کیا ہے, یہ کھانا کیا ہے, تم کون لوگ ہو. انہوں نے کہا ہے پاگل تو نہیں ہو گیا. کہا وہ پاگل تو میں پہلے ہو گیا تھا, اب تو میں ٹھیک ہو گیا. فوراً واپس آیا. اب آپ کے مرید جو تھے شیخ سنانی کے, جو خلافات تھے, وہ رو رو کے خانقاہ بے آباد ہو گئے. اور وہ مخلص جو مرید تھے, مخلص جو خلافات تھے, وہ دن رات روتے تھے کہ اللہ ہمارا پیر کو ہدایت میں پڑ گیا, اللہ اس کو ہدایت دے, اللہ اس کو ہدایت. وہ فوراً بھاگ کے آیا اور آتے حضور غوث پاک بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا قدم پکڑا اور اپنے سر کے اللہ اکبر, سبحان اللہ. میں ہون مانی ہے, ہونا تو لا نہیں, میں بس حضور لگتی ہوں, تو میں جاؤں تمہارے اعزاز واپس لوٹا. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے بعد شیخ علی ہیتی آپ کی صحبت میں بیٹھا ہوا تھا. حضور جمعہ پڑھا رہے تھے یا ویسے بات کر رہے تھے, کیونکہ آپ 11ویں شریف جو ہم مناتے ہیں نا, یہ حضور غوث پاک ہی مناتے تھے. اس کا مطلب یہ تھا اس وقت اشتہار نہیں تھے, اس وقت موبائل نہیں تھے, اس وقت فون نہیں تھے, اخبار نہیں تھے, ٹی وی نہیں تھے. تو حضور غوث پاک نے اپنے تمام مریضوں کو کہا ہوا تھا کہ 11ویں کو یہاں جمع ہوا کرو اور مجھ سے تعلیم لے کے جائیں گے. تو وہ آتے تھے, سارے پتہ ہوتا تھا فلانے دن ہو رہی ہے, وہ سب آ جاتے, تو بس وہی دن آگے چلا اپنی 11ویں مناتے ہیں. سبحان اللہ. تو شیخ علی ہیتی اگلی سر میں بیٹھا ہوا تھا, اچانک شیخ علی ہیتی کو اونگ گئی. تو ساتھ والوں نے دیکھا, انہوں نے کہا کہ یہ تیری خیر نہیں, علی ہیتی آج تیری خیر نہیں, تو کہاں سو گیا ہے غوث پاک کی مجلس میں اور ان کے سامنے بیٹھ کے سو گیا. تو وہ اونگ رہا تھا. حضور غوث پاک منبر سے اتر آئے نیچے اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. شیخ علی ہیتی کو ہوش آئی تو وہ بھی کھڑا ہو. اس نے کہا حضور معاف فرما دیں, اصل میں بات یہ تھی کہ میں سویا نہیں تھا, میں دیکھ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مجلس میں تشریف لائے تھے. سبحان اللہ. تو میں آپ کے جلووں میں ایسے مگن ہو گیا کہ مجھے ہوش نہیں رہی. اللہ اکبر. شیخ علی ہیتی جو جانتا تھا, کیا غوث پاک نہیں جانتے تھے, تو آپ نے فرمایا علی ہیتی تو کیا سمجھ رہا ہے کہ میں تیرے لیے منبر سے اترا ہوں, میں بھی اپنے نانا جان کے لیے اترا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک مرید آتا ہے, کہنے لگا آج میرے گھر افطاری کریں, تو میں ٹھیک ہے. ایک اور آ گیا, حضور آج افطاری میرے گھر میں کریں, تو ٹھیک ہے. تیسرا آج میرے گھر میں افطاری کریں, تو میں ٹھیک ہے. سب کو کہہ دیا 60. کتنے؟ 60.